عزیز بلو صاحب نے جو کام کیا، انہوں نے جو سب سے بڑا کام یہ کیا کہ سارے لوگوں کو ایک جگہ جوائنٹ کر دیا، اور ایک ساتھ جوائنٹ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یعنی اس کانسیپٹ کے اوپر آئے کہ اب میں اگر اس کو دینی ٹرم کے اندر بات کروں تو وہ اس ٹرم کے اوپر لے کے آئے کہ انہوں نے ایک جماعت بنا لی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، انفرادی لوگوں کے اوپر نہیں ہوتا، جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ ہم سارے اگر الگ الگ پھرتے رہیں گے، الگ الگ بٹے رہیں گے، ہم کبھی بھی نہ مادی ترقی کر سکتے ہیں نہ آخرت کی ترقی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک جماعت میں ہونا، ایک امام کے تابع ہونا لازمی ہے۔ جب تک ایک امام نہیں ہوگا ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے بڑا جو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں عزیز صاحب کو وہ یہ کہ انہوں نے آپ سب کی ایک جماعت بنا دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ لوگ یقیناً طور کے اوپر مالی طور کے اوپر بھی مستحکم ہوئے ہوں گے، اپنے قبیلے کے طور پہ بھی مستحکم ہوں گے۔ ایک آواز ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی بات کر سکتے ہو آگے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ہماری اس سوچ کے اوپر بالکل جا کے بیٹھ رہی ہے کہ جب تک ہم سب اپنا ایک امام نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم ایسے ہی پھرتے رہیں گے، ایسے ہی ہم در بدر میں رہیں گے۔ ہماری وہی کیفیت رہے گی جو حضرت موسیٰ کے دور میں جب انہوں نے نبیوں کا نہیں مانا تو اس 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، کیونکہ ان کے پاس ان کا کوئی امام نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو امام دیا اور پھر دوبارہ انہوں نے اپنی ترقی کری۔ تو ہم بالکل مسلمان بحیثیت مسلمان ہم بالکل بٹ گئے ہیں، ہم ٹوٹ گئے ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ بحیثیت مسلمان کی بات کر رہا ہوں، بحیثیت بلو آپ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، مگر اگر ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھیں گے تو ہمارا ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جب بنایا، جب انسان کو بنایا تو انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس دنیا میں اپنا ایک خلیفہ نائب بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اور پھر وہ خلافت اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور کے اوپر ہر نبی کو انفرادی طور کے اوپر نبوت کے ذریعے خلافت دی، نبوت کے ذریعے اپنی خلافت دیتے چلے گئے۔